ہے اپنی کج کلاہی پر، ناز ہے اپنی کج کلاہی پر، چاپلوسی میرا اصول نہیں، ڈوب جانا قبول ہے لیکن منت ناخدا قبول نہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے حصے کی جانب، جناب نیر سرد صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، مہمانان خاص، صدر ذی وقار اور مہمانان اعزاز، آغاز کرتے ہیں مشاعرے کا۔ میں تھوڑی سی تصحیح بھی کرتا چلوں، شاید کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہو، میرے خان لالا، میرے برادر بزرگ جو ہمیشہ جرائم اور مجرموں کے خلاف لڑتے رہے، جیسے سیدہ جان خان نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ صرف ڈی خان میں بھی نہیں، ان کا بہت عرصہ بنوں میں گزرا، پشاور میں بھی گزرا، جہاں جہاں انہیں مجرم نظر آئے، اگر وہ ٹھیک ہو گئے تو بڑی اچھی بات، نہیں تو انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ ڈپٹی کمشنر اور کمشنر سے جا کر یہی کہا کہ جی اس کو ضلع بدر کریں، جہاں میں رہوں گا تو ایسے لوگ یہاں پر نہیں ہوں گے۔ یہ بڑا اعزاز ہے ان کے لیے۔ میرے مجلس کی اجازت سے کچھ اشعار آپ کی نظر کروں گا۔ آزاد مشاعرہ ہے، اس میں سب دوستوں کو پابندی نہیں ہے، بابا کے حوالے سے بہت سی گفتگو ہو چکی، لیکن مشاعرہ جو ہے بذات خود جو ہے ایک ایسی صنف ہے، ان کی روحیں بھی خوش ہوں گی کہ آج شعراء کا ایک یہاں ایک کہکشاں ہے، زوفشاں ہے۔ جی عرض کیا ہے جی کہ سنو عمر رواں کا صرف اتنا گوشوارہ ہے، سنو عمر رواں کا صرف اتنا گوشوارہ ہے، محبت کے سوا باقی خسارہ ہی خسارہ ہے۔ سنو عمر رواں کا صرف اتنا گوشوارہ ہے، محبت کے سوا باقی خسارہ ہی خسارہ ہے، تمہیں معلوم ہے ہم تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ عزیز اجاز صاحب آپ کے لیے شعر ہے، تمہیں معلوم ہے ہم تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، تمہیں ہم نے صحیفے کی طرح دل میں اتارا ہے۔ اور کچھ تھوڑا سا گریز کرتے ہوئے کہ کبھی مت مانگنا حق تم وطن کے حکمرانوں سے، کبھی مت مانگنا حق تم وطن کے حکمرانوں سے، یہاں کے چپے چپے پر فقط ان کا اجارہ ہے۔ کبھی مت مانگنا حق تم وطن کے حکمرانوں سے، یہاں کے چپے چپے پر فقط ان کا اجارہ ہے، اور جسے اپنا سمجھ کر ووٹ دے آئے ہو ہم وطنوں، جسے اپنا سمجھ کر ووٹ دے آئے ہو ہم وطنوں، قسم لے لو تمہارا ہے نہ یہ ظالم ہمارا ہے۔ اور شعر ہے جی کہ بھروسہ کس طرح کر لیں تلاطم خیز لہروں پر، بھروسہ کس طرح کر لیں تلاطم خیز لہروں پر، یہاں تو ڈوبتے کو صرف تنکے کا سہارا ہے، اور سحر ہونے کو ہے ظلمت قطع سب مٹ ہی جائیں گے، سحر ہونے کو ہے ظلمت قطع سب مٹ ہی جائیں گے، فلک پہ جو بچا ہے آخری روشن ستارہ ہے، اور زمانے بھر نے دیکھا ہے سرے مقتل بھی نیر نے، زمانے بھر نے دیکھا ہے سرے مقتل بھی نیر نے، محبت امن اور انصاف کا جذبہ ابھارا ہے۔ سنو عمر رواں کا صرف اتنا گوشوارہ ہے، محبت کے سوا باقی خسارہ ہی خسارہ ہے۔ میں نے اپنے گھر میں اپنے بابا کے ارد گرد کتابوں کے ڈھیر دیکھے، اور ہر دوسرے تیسرے دن اپنے بابا ہی کے سنگ اہل علم و ادب کی محافل میں جایا کرتا تھا۔ میں نے ایک دن اپنے بابا کے سرانے پڑھے دیوان غالب سے غزل کا انتخاب کیا۔ غزل کا مطلع تھا جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ میں نے یہ غزل بڑی مشکل سے ایک کاغذ پر اتاری اور بابا سے جا کر کہا، ابا جان میری غزل تو ملاحظہ کیجئے، آج میں نے ایک غزل لکھی ہے۔ معصوم بچے کی یہ جرأت، یہ ذوق اور شوق، ادب میں رغبت دیکھ کر بابا حیران ہوئے اور غزل دیکھ کر مسکرائے، فرمانے لگے خوب انتخاب ہے۔ فوراً ایک سادہ کاغذ اور اپنا اس دور کا موٹی نب والا ایگل قلم اٹھایا۔ کچھ دیر اس معصوم کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہے، پھر فضا میں گھورتے ہوئے کچھ سوچ بچار کے بعد کاغذ پر چند اشعار رقم کیے۔ اشعار غالب کی اسی زمین میں تھے۔ انہوں نے لکھا،
تیرے حسن جانسوز کا ہے یہ جلوہ، خدا کی خدائی میں کم دیکھتے ہیں، گزرتے ہیں سو سو خیال اپنے دل میں، کسی کا جو نقش قدم دیکھتے ہیں، حسینوں کے کوچے میں دن رات نیر، تماشا خدائی کا ہم دیکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ بیٹا اپنے تخلص کوکب سردی سے ملتا جلتا تخلص نیر سردی تمہارے لیے چنا ہے، یہ نام تمہیں خوب شہرت دے گا، اور یہ 3-4 اشعار میری طرف سے تمہیں تحفہ ہوئے، مشق سخن جاری رکھو، خوب نام کماؤ گے۔ اس روز سے گوہر زمان کو اپنا اصل اور حقیقی نام بھولتا چلا گیا، اور وہ نہ صرف اپنے کنبہ اپنے خاندان بلکہ احباب میں نیر سردی بن کر ابھرا۔ 60 کی دہائی یہ قصہ ہے نیر سردی کے ابتدائی 2-4 سالوں کا، مگر ان 2-4 برسوں میں بابا کی صحبت اور قربت میں اس نے اتنا کچھ سیکھا، اتنا کچھ پایا جو وہ پوری زندگی نہ پا سکا۔ آج میں عمر کی اس دہلیز پر کھڑا ہوں اور سوچتا ہوں کہ جو تھا بس وہی تھا، وہی تو سچ تھا، حقیقت تھی، بلکہ پورا سچ تھا، مگر اب جو ہے جھوٹ ہے، تصنع اور بناوٹ ہے، ملمہ کاری ہے، سراب ہی سراب ہے۔ کیونکہ اسے اچھی طرح یاد ہے کہ ڈیرہ سٹی کی بستی عالم شیر میں ان کا چھوٹا سا گھرانہ ہوا کرتا تھا۔ گھر میں جہاں بابا کی ڈھیر ساری ساتھی تھیں، وہاں ایک بڑا سا تخت پوش بچھا رہتا تھا، جہاں وہ مقدس ماہ رمضان میں بابا، امی، بہن بھائی ہم سب بیٹھ کر روزہ افطار کرتے۔ نیر تو اس وقت کم سن تھا، بس یوں ہی ڈھکی کی اعلیٰ کھجور، مشروبات، پکوڑے اور سموسوں پر ہاتھ صاف کرتا تھا۔ محلہ کے تمام پڑوسیوں میں بڑا ہی پیار تھا۔ بستی بھر کے لوگوں کی ماسی بکھو، جس کے بیٹے شتربان تھے اور وہ 2-4 بھینسوں کی مالکہ تھی، الگ صبح خود ایک گھر میں حسب طلب دودھ پہنچایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ محلہ بھر کی اسے BBC کہا جاتا تھا۔ صبح سویرے بابا کو خان صاحب کہہ کر پورے محلہ کی خیر خبر سے آگاہ کر دیا کرتی تھی۔ ہمارے گھر سے 2-4 گام پر کھیت کھلیان ہوا کرتے تھے، جن میں دیگر اشجار کے ساتھ ساتھ پیپل کا ایک بوڑھا شجر سایہ دار محلہ کے بزرگوں اور نوجوانوں کا منتظر رہتا، جس سے سایہ تلے یہ تمام لوگ بڑی بڑی چارپائیوں، جنہیں سرائکی میں ماچے کہا جاتا ہے، پر دوپہر کے وقت ٹھنڈی چھاؤں کا مزہ لیتے تھے۔ خوب خوشگپیاں ہوتی اور عصر کے وقت نیلے گگن پر رنگ برنگے پتنگ اڑتے نظر آتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے کسی دلہن کی بارات آ رہی ہو اور کوسے قزاق کے سارے رنگ اتر آئے ہوں۔ مگر مجال ہے جو کوئی آج کے اس جدید مگر بے رحم اور بے حس دور کی طرح پتنگ اڑانے کے لیے دھاتی ڈور استعمال کرتا۔ پتنگ بازی وہ بھی بسنت میں بلا شبہ ہماری ثقافت کا حصہ رہی ہے، مگر یہ قطعاً نہیں کہ اسے دھاتی ڈور دے کر معصوم لوگوں کی گردنیں کاٹ دی جائیں۔ بہرحال یہ وہ دور تھا جب کچے گھرونوں میں سچے پاکستانی اور پکے دوست آباد تھے۔ آج وہاں شجر سایہ دار تو کیا گھاس تک نہیں اگتی۔ بڑے بڑے بنگلوں اور پختہ کوٹھیوں نے ان ہریالے کھیتوں پر قبضہ جما لیا ہے اور ان پکے مکانوں میں کھوٹے اور کچے لوگ آباد ہیں۔ اب ان گھروں میں ماسی بکھو دودھ دینے نہیں آتی۔ ہر گھر کا فرد قریبی گوالے سے خود جا کر دودھ خریدتا ہے، اور گوالے کی دکان پر کھڑے ایک ہی گلی محلہ کے لوگ ایک دوسرے پر سلام تک نہیں ڈالتے۔ پہلے دودھ صاف ستھرا تھا، لوگ بھی پاکیزہ اور دیانتدار تھے۔ اب دودھ میں ملاوٹ ہے، لوگ بھی ملاوٹی ہو کر رہ گئے ہیں۔ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر شخص اپنے ظرف اور ضمیر کے مطابق زندہ ہے۔ شرفاء اور وقت کے صالح اور متقی لوگ گوشہ نشین ہو چکے ہیں، لچے لفنگے سڑ چڑھ کر بول رہے ہیں، اور سچ پوچھئے تو یہ وہ دور جدید ہے انہی لوگوں کا عرفہ کردار سے پہچانی جاتی تھی۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے بابا ہفت روزہ مخلص کے مدیر اعلیٰ تھے۔ ایک دن اخبار کے دفتر میں ایک دراز قد سرخ و سفید افغان داخل ہوا اور آتے ہی بابا سے فارسی زبان میں گفتگو کرنے لگا۔ بابا نے بھی اسی روانی اور شگفتہ لہجے میں اس کے ساتھ فارسی زبان میں بات کی۔ بابا کے قدموں کو چھو کر اس بھلے آدمی نے کہا، کوکب ذی وقار، میں نے چند روز قبل جامع مسجد چگلیہ میں آپ کا خطاب سنا اور پہچان لیا کہ یہ کوہ گراں، یہ مرد کلندر افغانی ہے، سو ملنے چلا آیا۔ اس نے گفتگو سے پہچان لیا کہ جناب کوکب سردی کس قبیلہ کے چشم و چراغ ہیں۔ یہ واقعہ سناتے ہوئے ہمیں میاں والی کے ایک شاعر محمد محمود احمد مرحوم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ تھینک یو سر۔
میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ 1966 1 اور 2 اگست کی درمیانی شب یعنی رات گئے جب بابا ہنستے مسکراتے گاتے گنگناتے، اور وہ بھی اس لیے کہ 2 اگست کو برادر بزرگ سردار فاروق جان بابر آزاد جو اس وقت نئے پولیس فورس میں ASI بھرتی ہوئے تھے کہ منگنی ہونا قرار پائی تھی۔ بابا صوم و صلات کے پابند، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد صبح کی تقریب بارے ماں جی سے محو گفتگو تھے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ایک زندہ دل، خوش مزاج، خوش گفتار اور شگفتہ لب و لہجے کے مالک تھے۔ فلم نائلہ کا ایک نغمہ گنگنانے لگے کہ غمِ دل کو ان آنکھوں سے چھلک جانا بھی آتا ہے، تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے، تڑپانا بھی آتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ کوہ گرام اگلے چند لمحوں میں نہ صرف خود تڑپے گا بلکہ ہم سب کو تڑپا کر اس جہان فانی سے کوچ کر جائے گا۔ نصف شب دل میں درد اٹھا، دوا اور دعا دونوں کام نہ آئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ درد دل سے کبھی جدا نہ ہوا، ایک یہی دوست بے وفا نہ ہوا، اور درد کو دل سے جدا کیجئے گا، درد ہی دل ہو تو کیا کیجئے گا۔ دل کا جانا ٹھہر گیا تھا۔ شدت درد کے ساتھ رفع حاجت کے لیے گئے۔ خان لالہ نے سہارا دینا چاہا مگر اسی عالم میں مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ارے میاں اب ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں کہ بے ساکھیوں کا سہارا لیں۔ خود بیت الخلاء گئے، رفع حاجت کے بعد اسی کیفیت میں لوٹے اور وضو کیا۔ وہ تمام عمر ہمہ وقت وضو میں رہتے تھے، پھر اپنے بستر پر لیٹے اور لیٹتے ہی کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا اور اچانک ایک ہچکی لی اور اپنی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ صبح منگنی کی تقریب بابا کی رحلت کے اجتماع میں بدل گئی۔ مٹھائیوں کے آرڈر منسوخ کر دیے گئے اور شہر کے چوراہوں میں بیٹھی مالنوں سے منوں کے حساب سے احباب نے پھول لیے اور بابا کے جسد خاکی پر نچھاور کر دیے۔ ڈیرہ کی زبان خاموش ہو گئی۔ یہ شہر حسین ڈیرہ اسماعیل خان شہر حسین ڈیرہ اسماعیل خان کا سب سے طویل ترین جنازہ تھا۔ چوگلیہ سے لے کر قبرستان حافظ خیر محمد تک اہل ڈیرہ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ساحل ڈیرہ سے سر ٹکرا کر بیان کر رہا تھا۔ اس بچے سے اس کا عظیم بابا چھن گیا، مگر اس نے اسی روز تہیہ کر لیا کہ وہ بڑا ہو کر ایک صحافی، کالم نگار اور ادیب ہی بنے گا۔ زندگی کے ہر گام بابا کی یاد شدت سے ستاتی رہی اور وہ دلی دل میں یہی کہتا رہا کہ دور ہے گو مجھ سے تو، روشن ستارے کی طرح تو میری چشم تصور سے مگر اوجھل نہیں۔ بابا کی رحلت کے بعد میری خوش بختی اور مجھے اللہ کریم نے خان لالہ کی صورت نہ صرف ایک برادر بزرگ سے نوازا بلکہ انہوں نے اتنا پیار دیا کہ مجھے میرے بابا کی ذرا سی بھی کمی محسوس نہ ہوئی۔ سفر عزیز چلتا رہا۔ اس دوران میں عمر اور تعلیم و تربیت کے تمام مدارج خوش اسلوبی سے طے کرتا چلا گیا۔ میرے خان لالہ جناب فاروق جان بابر آزاد نے مجھے بچپن ہی سے اپنا ایسا دوست بنایا کہ میں سایہ کی طرح ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی ان کی شفیقانہ رفاقت میں رہا۔ بحیثیت پولیس آفیسر ان کی دبنگ ملازمت، ان کا جوش و جذبہ، جرائم کی روک تھام اور مجرموں کی سرکوبی میں ان کا مثالی کردار اور پولیس کی اعلیٰ خدمات بطریق احسن انجام دینے کے ساتھ ساتھ ان کا ادبی ذوق، ان کی مرصع شاعری، ان کا اخلاص، خوش اخلاقی، وہ بچپن ہی سے بابا کے دوست رہے اور مجھے بھی انہوں نے اسی طرز پر بچپن ہی سے اپنا دوست رکھا۔ اگر بزرگوں میں اخلاق کی گراوٹ نہ ہو تو اپنی اولاد کو ہی دوست رکھتے ہیں۔ جو والدین اپنی اولاد سے دور رہتے ہیں ان کے اخلاق و کردار میں کہیں ضرور سکم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر اولاد کے لچھن ٹھیک نہ ہوں تو وہ اپنے والدین کی صحبت سے کتراتی ہے۔ الحمدللہ چونکہ خان لالہ ایک با کردار، صوم و صلات کے پابند، عظیم مومن تھے، اس لیے انہیں مجھے اپنے ساتھ رکھنے میں کوئی قباحت محسوس نہ ہوئی۔ خان لالہ ایک قادر الکلام شاعر تھے، سچے اور کھرے انسان۔ ہم دونوں بھائیوں کا پیار اور محبت کا اٹوٹ رشتہ ہمارے اس معاشرے میں دیدنی تھا اور زبان زد عام ہوا کرتا تھا۔ جب بھی ہم اکٹھے ہوتے لطائف کی بوچھاڑ ہوتی اور پورے ماحول میں ہمارے کہہ کے دور دور تک گونجتے رہتے۔ سچ پوچھیے ان کی رحلت سے مجھے بڑا دھچکا لگا۔ ہر سانس اور دل کی ہر دھڑکن ان کی حسین یادوں سے جڑی ہے۔ گو یاد ستاتی ہے تیری پھر بھی دعا ہے، دن ایسا نہ آئے کہ تیری یاد نہ آئے۔ خان لالہ بلا شبہ
ایک پیار کرنے والے درد مند اور شفیق والد کی طرح ایک شجر سایہ دار کی حیثیت رکھتے تھے۔ زندگی کے ہر نشیب و فراز میں انہوں نے خوب ساتھ دیا۔ جس کا سفر بڑا ہی عجیب ہوتا ہے، کبھی غم کبھی خوشی۔ ہمیں اگر معمولی سا بھی غم یا تکلیف پہنچتی تو اپنا دامن پھیلا کر کہتے میری ساری خوشیاں آپ کے لیے اور آپ کے سارے دکھ میرے لیے۔ ہمارا بچپن اور ان کی جوانی کا دور بڑا ہی پاکیزہ اور مزیدار تھا۔ سینماسکوپ سب سے بڑی تفریح تھی اور فلمیں بھی بڑی سنجیدہ اور باوقار ہوا کرتی تھی۔ دوران ملازمت وہ جہاں جا رہے میں اور پورا کنبہ ان کے ساتھ رہا۔ پشاور میں بھی ہم نے ایک ساتھ یہاں آئے اور زندگی کے 30-40 سال ہم نے یہاں گزار دیے۔ ان کی ملازمت کا خاصا عرصہ بنوں میں گزرا، تب میں اسکول کا طالب علم تھا۔ ان کے ساتھ سلیم تھیٹر میں دیکھی ہوئی موویز ابھی تک یاد ہیں، فلم چکوری، چاند اور چاندنی اور ایسی نہ بھولنے والی موویز۔ ایک نغمہ سنتا ہوں تو خان لالا بے حد یاد آتے ہیں، دل ڈوبنے لگتا ہے، کہاں وہ تم کو ڈھونڈ رہی ہیں یہ بہاریں یہ سماں، جھکے جھکے بادلوں کے نیچے ملے تھے ہم تم جہاں جہاں۔ ان کی کون کون سی ادا، کس کس لطف و کرم، کس کس کن کن عطاؤں اور مہربانیوں کا ذکر کروں۔ ہماری ساری زندگی انہی کے نام سے شروع اور انہی کے نام پہ ختم ہوتی ہے۔ وہ صرف بھائی نہیں، ہمارا سب کچھ تھے۔ آج شکر ہے کہ ان کے فرزند ارجمند جو کہ پولیس کے ایک اعلیٰ افسر ہیں، شہزادہ کوکب فاروق، اور میرے بچے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی ہے کہ اپنے بزرگوں، اپنے پرکھوں، اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلیں۔ بہرحال مسائل کے ان اشعار پر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ عمر سے کیا بھلا وفا کرتے، عمر سے کیا بھلا وفا کرتے، تابہ کے آگ میں جلا کرتے، قرض جاں کا نہ کیوں ادا کرتے، جان پر بن گئی تھی کیا کرتے، قرض جاں کا نہ کیوں ادا کرتے، جان پر بن گئی تھی کیا کرتے، اور بیٹھے بیٹھے اٹھا گیا کوئی، بیٹھے بیٹھے اٹھا گیا کوئی، اور ہم رہ گئے صدا